امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے بیعت کا کہا گیا تاکہ مدینہ کے لوگ ان کی اتباع کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ظلم و جبر کی بنا پر اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ انکار یزید کے اشتعال کا باعث بنے گا۔ امام کی جانب کوفیوں کی درخواستیں۔ اہل کوفہ امیر معاویہ کے زمانے سے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کو خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر درخواستیں بھیجی۔ ان میں جان فدا کرنے کی تمنا اور عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا، اور اس طرح 150 کے قریب عرضیاں امام علی مقام کے پاس پہنچی۔ جلیل القدر صحابہ اکرام نے آپ کو جانے سے منع کیا۔ یہ سلسلہ دیکھتے ہوئے امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کی روانگی تجویز فرمائی اور کہا کہ اگر کوفہ والوں نے حضرت مسلم کے ساتھ اچھا رویہ رکھا تو کوفہ جائیں گے، ورنہ جواز بن جائے گا۔ حضرت مسلم کی کوفہ روانگی۔ حضرت مسلم کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے والد محترم کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے گھر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کا سن کر جوک در جوک لوگ آپ کی زیارت کو آئے اور 12,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم نے حالات دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جانب عریضہ لکھا اور حالات کی اطلاع دی کہ حضرت جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم تشریف لائے ہیں اور ہزارہا لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام علی مقام کو بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اور ابن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ بصرہ سے اپنی فوج لے کر روانہ ہوا، فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور حجازیوں کا لباس پہن کر کوفہ میں قافلے کے راستہ سے داخل ہوا۔ وہ ایسے وقت میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ اہل کوفہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ اہل کوفہ نے بھی دھوکہ کھایا اور حجازی راستے سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ امام علی مقام تشریف لائے ہیں، اور مسرت سے نعرے بلند کیے۔ اہل کوفہ مایوس ہوئے اور رات گزار کر صبح ابن زیاد نے حکومت کا پروانہ پڑھ کر سنایا
اور حضرت مسلم کی جماعت کو یزید کی دھمکیوں سے ڈرایا اور ان کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ آپ نے ہانی کے گھر اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے فوج کو ایک دستہ بھیج کر ہانی کو گرفتار کرایا اور کوفہ کے تمام رساؤں کو قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم نے متوسلین کی ندا کی، جوک در جوک آدمی آئے اور 40,000 کی جماعت بن گئی۔ صورت بن آئی تھی، اگر حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا، مگر حکم نہ دیا اور ابن زیاد نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں بند رساؤں کو کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو حضرت مسلم کے ساتھ سے منع کریں، ورنہ یزید تمہارا قتل کر دے گا، مال لٹوا دے گا اور جاگیریں ضبط کر لے گا۔ اپنے انجام پہ نظر ڈالو۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور جماعت منتشر ہو گئی۔ حضرت مسلم نے جب مغرب کی نماز شروع کی تو 500 آدمی تھے اور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ تھا۔ اس حالت میں پیاس معلوم ہوئی۔ طوع نامی عورت سے پانی مانگا۔ اس عورت کے بیٹے نے ابن زیاد کو اطلاع دی۔ ابن زیاد نے ایک جماعت کے ساتھ حملہ کیا۔ حضرت مسلم نے اکیلے ہی سب کا صفایا کر دیا۔ اب وہ بچنے کے لیے حضرت مسلم سے کہنے لگے کہ بیٹھ کر بات کر لی جائے۔ حضرت مسلم راضی ہو گئے اور اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم ابھی دروازے سے داخل ہوئے ہی تھے کہ دونوں طرف سے تلوار کے وار ہوئے اور آپ شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ کا ہے۔ اسی روز امام عالی مقام روانہ ہوئے۔ امام عالی مقام کی روانگی۔ حضرت امام علی مقام نے 3 ذی الحجہ کو اپنے اہل بیت و موالی و خدام کل 82 نفوس کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ اہل بیت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ اثناء راہ میں ذات عراق کے مقام پر بشیر ابن غالب کوفہ سے آتے ملے۔ امام علی مقام نے حال دریافت کیا تو فرمایا ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ راہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف راہیں ہوئیں، لیکن بہت گفتگو کے بعد طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ منزل میں آگے بڑھنے کے بعد حر بن یزید رباحی سے ملے اور کہا کہ اگر تم لوگوں کو اپنی زبان کا پاس ہو تو شہر میں داخل ہوں، ورنہ واپس چلا جاؤں۔ حر یزید سے ڈر گیا اور اپنی بات پہ اڑ گیا، یہاں تک کہ حضرت امام کو کوفہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ حضرت امام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت و رسالت کو راہ حق میں خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ یزید نے بیعت کے لیے عرضی بھیجی۔ حضرت امام نے فرمایا میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں۔ حضرت امام جنگ کی نیت سے نہ آئے تھے،
اور ان کے سامنے دریائے فرات کے کنارے 22,000 کا لشکر جرار موجود تھا، اور امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جن میں بیویاں، بچے اور بیمار بھی تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا اور یہ سلسلہ 10 محرم تک جاری رہا۔ 10ویں محرم کے واقعات۔ حضرت امام کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شکل اخلاص کی باقی نہیں ہے، نہ یہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ واپس جانے دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت امام نے خیمے کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعہ کی نماز اپنے اہل و رفقا کے ساتھ ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر خیمہ میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک قطرہ آب کا میسر نہیں آیا، ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ 22,000 لشکر جرار کے ساتھ جنگ کا نعرہ بجا دیا جاتا ہے۔ حضرت امام نے عرصہ کاراز میں خطبہ دیا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ عروہ نامی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور جب خندق میں آگ دیکھی تو بولا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت امام نے فرمایا، دشمن خدا تو کاذب ہے۔ مسلم بن اوسجہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور تیر مارنے کی اجازت چاہی، مگر امام علی مقام نے منع فرمایا اور امام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا رب، عذاب نار سے قبل اسے آتش عذاب میں مبتلا کر۔ ہاتھ اٹھانا تھا کہ گھوڑے کا پاؤں سوراخ میں گیا اور اس بدبخت کو آگ میں پھینک دیا۔ حضرت امام نے سجدہ شکر کیا۔ ایک اور بدبخت نے کہا کہ آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کیا ہے؟ یہ کلمہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس کے لیے بددعا فرمائی۔ قضائے حاجت کے دوران بچھو نے ڈنک مارا، نجاست آلود تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ ایک شخص مزنی نے سامنے آ کر کہا کہ اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور پیاس سے تڑپتا ہوا مر گیا۔ فرزند رسول جو کہ مستجاب الدعوات تھے، انہیں دیکھ کر بھی غیرت نہ کھائی۔ وہب ابن عبداللہ کلبی، جن کی شادی کو ابھی 17 روز ہوئے تھے، فرزند رسول کو اس طرح دیکھ جان فدا کرنے حاضر ہوئے اور بہت سے دشمنوں کو ختم کر کے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد اور سعادت مند جان نثار کرتے رہے۔ جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا، انہوں نے اہل بیت پر جانیں فدا کی۔ اس کے بعد حر بن یزید، جس کا دل بہت مضطرب تھا، انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ تم فرزند رسول سے جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کیا جواب دو گے؟ اس کو جواب نہ بن پایا۔ حر گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت امام حسین کے پاس آئے اور معافی مانگی۔ حضرت امام حسین نے حر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حر کو دیکھ کر معصب بن یزید نے عبرت پکڑی اور حر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ عمر بن سعد نے اسے چال بازی سے پھیرنے کی کوشش کی اور کہا کہ مال و دولت تو یزید کے پاس ہے۔ تو حر نے کہا، اے کم ہمت، اس حوصلہ پر لعنت۔ اس شخص نے باتیں کرتے کرتے ایک تیر اس کے سینے میں مارا۔ حر نے نیزے سے وار کیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، تینوں دوڑ پڑے۔ حر نے ایک کی گردن اڑائی، ایک کو نیزہ مارا اور تیسرا بھاگ نکلا۔ حر گر پڑا۔ امام علی مقام حر کو اٹھا کر لائے اور گود مبارک میں سر رکھا۔ حر کو آل رسول کی مہکتی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تھی کہ آنکھیں کھول دیں اور جام شہادت نوش کیا۔ اور اب آپ کے اہل بیت بچتے ہیں اور جنگ میں گھوڑا دوڑانے کے لیے تیار تھے۔ فرزندان امام حسین کے محاربہ نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر چال بازی سے کام نہ لیا جاتا اور اہل بیت پر پانی بند نہ کیا جاتا تو ان کا ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلہ کے لیے اٹھتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قہر الہی آ رہا ہے۔ نوبت بنوبت تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ حضرت علی اکبر حاضر ہیں اور جنگ کی اجازت چاہتے ہیں۔ امام حسین اجازت دیتے ہیں، خود گھوڑے پر بٹھا کر اپنے دستے مبارک سے اسلحہ لگاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں آئے اور اپنی ذوالفقار لہرائی۔ ابن سعد نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ لشکر میں کچھ پریشانی ہوئی، میدان میں کوئی نہ آیا۔ حضرت علی اکبر نے نعرہ مارا اور فرمایا، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں جو نوجوان اسے میدان میں بھیجو۔ جب کوئی نہ آیا تو آپ خود گئے اور ایک وار میں کئی گردنیں اڑا ڈالی۔ ہمت والوں کے حوصلے پست ہو گئے اور دل آوروں نے دل چھوڑ دیے۔ آپ نے باگ موڑی اور والد محترم سے کہا، پیاس کا غلبہ ہے مگر پانی کہاں تھا؟ آپ نے اپنی انگشتری فرزند ارجمند کے ذہان اقدس میں رکھ دی۔ حوصلہ ہوا، واپس میدان میں آئے۔ ابن سعد نے طارق کو لالچ دی اور حضرت علی اکبر کا مقابلہ کرنے آیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن طارق اس کا بدلہ لینے آیا مگر واپس نہ جا سکا۔ ابن سعد نے مشہور مصرع ابن غالب کو بھیجا مگر شہزادہ رسول کے سامنے نہ ٹک سکا۔ ابن سعد نے یکبارگی سے حملہ کرنے کا کہا۔ شہزادہ نے نیزہ اٹھایا اور حملہ کیا اور لشکر کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس حملہ سے شہزادے کے ہاتھ سے کتنے بدنصیب ہلاک ہوئے۔ پھر گھوڑا دوڑایا اور فرمایا، بابا پیاس کی شدت ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے نور دیدہ، حوض کوثر سے سیرابی کا وقت آ گیا ہے۔
یکبارگی حملہ ہوا، جس کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ زمین پر گر گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ خیمہ میں حضرت امام کے چھوٹے فرزند علی اصغر پیاس سے مچل رہے ہیں۔ امام حسین علی اصغر کو باہر لے کر آئے کہ شاید اس ننھی جان پر رحم کرے۔ ایک بدبخت نے تیر مارا اور وہ علی اصغر کا حلق چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو پر لگا۔ آپ اندر آئے اور فرمایا، الحمدللہ، اللہ نے یہ قربانی بھی قبول فرما لی۔ امام علی مقام کی شہادت۔ اب وہ وقت آیا کہ ایک ایک کر کے تمام جانثار شہید ہو چکے تھے۔ اب تنہا امام حسین اور امام زین العابدین، وہ بھی بیمار، کھڑے ہوتے ہوئے جسم مبارک لرزتا تھا، پھر میدان میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ امام علی مقام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اہل بیت کو اپنے وطن کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ قرآن کریم کی حفاظت اور حقائق عرفانیہ کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ امام زین العابدین کو تمام ذمہ داریاں سونپیں اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے اور میدان کے لیے نکلے۔ آپ نے ایک رجز پڑھی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کا خطبہ سن کر بہت سے کوفی رو پڑے۔ حضرت امام کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر اقامت حجت کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت امام نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بہادر لوگوں کو سخت وقت کے لیے بچا کے رکھا تھا، بھیجا جاتا ہے۔ امام ابھی تلوار اٹھاتے ہی ہیں اور ان کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ ابن سعد نے سوچا، پیچھے کوئی نہیں، امام اکیلے ہیں، اب بہادری دکھانے کا وقت ہے۔ چاروں طرف سے تیر اندازوں نے حملہ کیا، گھوڑا بھی بہت زیادہ زخمی۔ ایک تیر آپ کی پیشانی پہ لگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ آپ کو چکر آئے اور شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ دشمنان ایمان نے اسی پر اکتفا نہ کیا اور سر تن سے جدا کرنا چاہا۔ خولی بن یزید پلیت نے یا شبل یا ابن یزید نے بر کر سر تن سے جدا کیا۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعہ کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ ابن زیاد بدنہاد نے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ بازاروں میں پھروایا، پھر حضرت سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہداء کے سروں کو اسیران اہل بیت کے ساتھ شمرنپا کی ہمراہی یزید کے پاس دمشق بھیجا اور وہاں امام حسن کے پہلو میں مدفون ہوا۔ بصرہ ازدیہ سے روایت ہے، جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو صبح آسمان سے خون برسا، ہمارے مٹکے اور پیالے خون سے بھرے ہوئے تھے۔